جی بیٹا، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ یہود کے جو مخالفت اسلام جو تھا بیسیکلی اس کی کیا وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ نسلی تفاخر تھا کہ یہود جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بے شمار انبیاء جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مبعوث فرمائے تھے، تو اس وجہ سے وہ یہی سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبوت جو ہے نا اب آٹومیٹیکلی انہی کے جو ہے وہ حصے میں آنی ہے۔ تو اگرچہ قریش مکہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لیکن یہود انہیں اپنے سے کم تر جو تھے وہ تصور کرتے تھے، اور وہ اپنی کتاب کی پیشن گوئی کے مطابق مدینہ منورہ میں ایک نبی کے متوقع ہونے کی تصور خیال کرتے تھے، اور لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ وہ نبی انہی میں جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ نبی جس کے وہ منتظر تھے بنو اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں آ گیا ہے، تو وہ حسد کرنے لگے، اور یہی حسد ان کی مخالفت کی بہت بڑی وجہ بھی بن گئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے مدینہ میں یہود کو انصار پر جو تھا آپ کو پتہ ہے کہ اقتدار حاصل تھا، لیکن نبی کی موجودگی میں آپ کو پتہ ہے کہ کسی اور کی قیادت کا کوئی سوال نہیں ہوتا تھا پیدا۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچتے ہی انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی ریاست کا جو تھا وہ سربراہ تسلیم کرنا پڑا، اور اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو ہے وہ ان کا اقتدار کسی صورت جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا، تو لہٰذا وہ مخالفت کرنے لگ پڑے۔ تو یہ بیسیکلی ایک سیاسی برتری کے خطرے کی ان کو علامت جو تھی وہ محسوس کر رہے تھے۔ پھر کتاب اللہ کا یہ اعجاز ہوا کرتا ہے کہ وہ معاشرتی برائیوں پر لگی لپٹی رکھے بغیر تنقید کرتی ہے، اور قرآن کریم نے یہود کی سابقہ تاریخ کو عوام الناس کے سامنے پیش کیا، اور کھلم کھلا ان کی غلطیاں اور نافرمانیوں کی نشاندہی کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں واقعات ہیں انبیاء کے، اور اللہ تعالیٰ نے بارہا بنی اسرائیل سے اللہ پاک جو ہے مخاطب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیاں نافرمانیوں کا ذکر کیا قرآن پاک میں۔ تو اس بات سے یہودی جو تھے وہ چڑھ گئے، اور اپنی غلطیوں پر جو تھا وہ رجوع کرنے کی بجائے انہوں نے اس وقت ایک مخالفت کا رویہ جو تھا وہ اختیار کر دیا۔ پھر کعبہ کی تبدیلی کی ایک وجہ جو تھی یہ بھی بہت مخالفت کی وجہ بنی، اور شروع میں یہود جو تھے وہ اس غلط فہمی میں رہے کہ اسلام چونکہ اب سب پیغمبروں کو تسلیم کرتا ہے، تو نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے مسائل میں ان کی شریعت کی پیروی کرتے ہیں، اور اس لیے اس چیز کا امکان موجود ہے کہ کسی وقت اسلام جو ہے وہ یہودیت کے اندر جو ہے نا مکس ہو جائے گا۔ لیکن جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی تفصیلی احکامات نازل ہوتے گئے، تو یہود کو یہ محسوس ہوتا گیا کہ یہ جو ہے ایک الگ ہی قسم کا ایک نظام زندگی ہے جو کسی اور نظام کے اندر جو ہے نہ تو مکس ہو سکتا ہے، اور نہ اس کی کوئی جو ہے وہ کیا آپ کہیں گے کہ گنجائش باقی۔ تو بالخصوص جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے جو ہے اپنے منہ کو کعبہ کی طرف جو ہے وہ موڑ دو، تو یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ امت مسلمہ جو ہے وہ ایک بالکل الگ اور ایک ممتاز جو ہے امت ہے، اور اس کا یہودیت کے اندر مدغم ہونا، مکس ہونا یا شامل ہو جانا کوئی سوال نہیں، یعنی یہ تو کوئی مطلب ایک کوئی جواب ہی نہیں ہے، مطلب یہ کسی قسم کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ اسلام اور یہودیت جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر جو ہے مکس اپ ہو سکتے ہیں۔ تو اس بات نے یہود کو بالکل مایوس کر دیا، اور وہ مخالفت پر جو تھے وہ آمادہ ہو گئے۔ پھر مادہ پرستی، سود خوری اور ناجائز منافع خوری یہودیت کی آپ کو پتہ ہے خاص خوبیوں میں سے تھا، اور وہ ان تمام چیزوں میں ڈلے ہوئے تھے جس سے کہ ان کے کاروبار کو منافع بھی مل رہا تھا، اور ان کا ایک معاشی سسٹم بھی چل رہا تھا۔ تو اسلام ان سب کو آپ کو پتہ ہے کہ غلط قرار دیتا ہے۔ سود خوری بھی حرام ہے، ناجائز ذرائع سے روزی روٹی کمانا بھی حرام ہے۔ تو اسلام کے معنی یہ تھے کہ اس کثیر آمدن سے ہاتھ دھونے پڑنے ان کو،
تو جو سودی کاروبار سے حاصل ہوتا تھا پیسہ، اگر یہ اسلام قبول کرتے تو ان کے ساری معاشی جو غلط ذرائع تھے وہ سب کے سب ختم ہو رہے تھے. تو جتنے بھی یہود جو تھے نا وہ اس بات پر آمادہ ہی نہیں. پھر یہود کی تمام عزت دولت جو تھی وہ اس بات پر منحصر تھی کہ اوس اور خزرج کے قبائل آپس میں لڑتے رہیں اور کمزور ہوتے رہیں، تاکہ ان سے مدد مانگیں اور سودی قرض لینے کی ضرورت جیسی پیش آتی رہے تو وہ ان سے مدد مانگتے رہیں. لیکن اسلام جو ہے نا اس نے اوس اور خزرج کو ایک وحدت میں پرو دیا، اور یہود کو یہ بات جو تھی نا وہ بالکل بھی پسند نہیں آئی کہ اوس اور خزرج کا جو ہے وہ باہمی اتحاد کیسے ہو گیا. وہ تو چاہتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی مشکل گھڑی آئے اور وہ آ کر ان سے مدد مانگے، لیکن اسلام نے تو ان کو ایک ہی رشتے میں جو ہے وہ ڈال دیا.